بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک ہے صلیبیوں کا کردار اور صلیبی جنگوں کے اثرات۔ صلیبی جنگیں عیسائیت کی تاریخ میں مقدس جنگیں کہلاتی ہیں جو دین عیسوی اور صلیب مقدس کی حفاظت کے لیے لڑی گئیں، لیکن اگر اس مہم میں شریک ہونے والوں کے طرز فکر یعنی صلیبیوں کے طرز فکر، ان کے طور و اطوار، اپنوں اور غیروں کے ساتھ ان کا سلوک کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی انسانی شرافت سے وہ محروم تھے۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ صلیبیوں کی بات ہو رہی ہے۔ ان کی تباہ کاریاں ہی ان کی ہلاکت کا سبب بنی۔ یورپ کے مختلف ملکوں سے 13 لاکھ صلیبیوں نے پہلی جنگ میں شرکت کے لیے کوچ کیا، لیکن جب وہ بیت المقدس پہنچے تو ان کی تعداد 20,000 رہ گئی تھی۔ یہی صلیبی بیت المقدس میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے اور بیت المقدس کے راستوں میں ہر جگہ پر سروں، ہاتھوں اور پاؤں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کا دھڑ، سب بے جوڑ اس طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے کہ انہیں پہچاننا مشکل تھا۔ اس کے برعکس مسلمانوں نے جب بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کیا تو سلطان صلاح الدین نے قتل و غارت اور لوٹ مار کی سخت ممانعت کر دی۔ کسی فوجی قیدی کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ ہر ایک کو اجازت دی کہ وہ 40 دن کے اندر اندر اپنے بال بچوں اور مال و اسباب کے سمیت یروشلم چلے جائیں۔ 10,000 قیدیوں کا فدیہ اپنے پاس سے ادا کیا اور جو لوگ فدیہ ادا نہ کر سکتے تھے انہیں معاف بھی کر دیا۔ یہ تھا صلیبیوں کا کردار۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی جانب، جو کہ ہے صلیبی جنگوں کے اثرات۔ یورپ کی پوری عیسائی طاقت تقریباً 2 صدی تک کوشش کرتی رہی کہ وہ بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے نکال کر اپنی تحویل میں لے لیں، لیکن اس میں اسے زیادہ کامیابی نہ ہوئی۔ کچھ عرصہ تک بے شک اس پر عیسائیت کا قبضہ رہا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں وہاں سے نکال کر ان کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ ان جنگوں نے یورپ کی اقتصادی اور معاشرتی حالت کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کا بھی بہت جانی و مالی نقصان ہوا، لیکن بالآخر جو پلڑا بھاری تھا وہ مسلمانوں ہی کا تھا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ شام و فلسطین کے تمام علاقے عیسائیوں سے چھین لیے۔ ان فوری نتائج کے علاوہ ان صلیبی جنگوں کے اور بھی بہت سے مفید اور مضر نتائج بھی تھے جن کا ذکر یہاں پہ کرنا ضروری ہے۔ تو پہلے میں مضر نتائج کا ذکر کروں گی، یعنی کہ برے اثرات، برے نتائج۔ نمبر 1، مشرق کو مغرب سے نفرت۔ صلیبیوں کی جہالت نے مسلمانوں کو یورپ کے عیسائیوں اور ان کے مذہب سے متنفر کر دیا تھا۔ انہی جنگوں نے مشرق و مغرب کے مسلمانوں اور عیسائیوں میں وہ خلیج پیدا کر دی تھی، اختلاف پیدا کر دی تھی جو اب تک نہ مٹ سکی۔ صلیبی جنگوں کا جو دوسرا اثر پڑا وہ تھا یورپ میں پوپ کی بالادستی۔ صلیبی جنگوں نے یورپ میں پادریوں کی اہمیت کو بہت زیادہ بڑھا دیا تھا۔ صلیبی سرداروں نے جنگ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنے ملک پادریوں کے ہاتھ بیچ دیے تھے۔ اس طرح پادریوں کا طبقہ جو ہے وہ یورپ کا مشہور ترین طبقہ بن گیا۔ دولت کی اس فراوانی نے پادریوں میں حد درجہ کی اخلاقی برائی پیدا کر دی تھی، جس کے خلاف یورپ میں مذہبی انقلاب کی تحریک اٹھی اور خون ریزی کا بازار گرم ہوا، جس سے بالآخر پوپ اور پادریوں کو بے حد نقصان پہنچا اور عوام نے صلیبی جنگوں کی تباہ کاریوں کا ذمہ دار پادریوں ہی کو ٹھہرایا۔ صلیبی جنگوں کے برے نتائج میں پادریوں کا ظلم و ستم بھی شامل تھا۔ جو ظلم و ستم مسلمانوں پہ ہوتے رہے جب نیا اسلام آیا، اسی طرح کے ظلم و ستم عیسائیوں پر بھی ہوتے رہے۔ صدیوں تک
یورپ کے جو پادری تھے وہ صدیوں تک اپنے مخالف عقیدہ عیسائیوں پر ظلم و ستم کرتے رہے۔ اور اب میں بیان کروں گی صلیبی جنگوں کے مفید نتائج۔ اس زمانے میں مشرق تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا۔ علم و فنون کی ترقی اپنے پورے شباب پر تھی۔ مسلمان ذہنی اور علمی لحاظ سے دنیائے انسانیت کی امامت و قیادت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اس کے برعکس یورپ پر جہالت کی تاریکیوں کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وحشت، بربریت، سفاکی، خون ریزی، اس طرح کی تمام جو اخلاقی برائیاں تھیں وہ ان میں موجود تھیں۔ جب مشرق مغرب سے ملا تو لازمی طور پر مغرب نے شعوری اور لاشعوری طور پر اس سے کچھ لیا، یعنی کہ اس کے بہت سے اثرات ہوئے۔ تو صلیبی جنگوں کے مفید نتائج میں پہلا نتیجہ ہے مرکزی حکومتوں کا استحکام یعنی کہ ان کی مضبوطی۔ ملکی فوائد کے لحاظ سے فرانس اور اٹلی پر سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ یہاں بڑے بڑے جاگیردار ختم ہو گئے، کیونکہ صلیبی جنگوں میں یہاں کے سرداروں اور جاگیرداروں نے اپنی زمینیں فروخت کر دی تھیں۔ شہروں میں لوکل باڈیز قائم کی ہوئی تھیں اور جاگیرداری کے ختم ہونے سے بادشاہ یا مرکزی حکومت کی قوت مستحکم ہوگی، اور اس طرح یہ ملک طوائف الملوکی سے ایک حد تک محفوظ رہ گئے۔ دوسرا جو اس کا بہتر نتیجہ تھا یا اثر تھا صلیبی جنگوں کا، وہ تھا انگلستان میں بادشاہت کمزور اور امراء مضبوط۔ فرانس اور اٹلی کے برعکس انگلستان یعنی کہ برطانیہ میں مرکزی حکومت یا شاہی قوت کمزور ہو گئی، کیونکہ یہاں سرداروں کی بجائے بادشاہوں نے خود صلیبی جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ بادشاہت کے کمزور ہونے پر امراء کی قوت اور بڑھ گئی، اور امراء نے آہستہ آہستہ بادشاہ کے اختیارات کو بالکل محدود کر دیا۔ انگلستان کی موجودہ حکومتیں انہی حالات کے نتیجہ ہیں جو انگلستان میں صلیبی جنگوں نے پیدا کر دیے تھے۔ صلیبی جنگوں کے مثبت اثرات میں سے ایک مثبت اثر تجارت پر بھی تھا، یعنی کہ یورپی تجارت پر مثبت اثرات۔ اس 2 صدی کے باہمی ملاپ نے یورپ کی تجارت پر بڑا گہرا اثر ڈالا۔ جنگی رسد پہنچانے کے لیے بڑے بڑے بحری بیڑے تیار ہوئے۔ اس آمد و رفت نے ایک ہلچل پیدا کر دی۔ جنگوں کے خاتمے کے بعد تجارت کا سلسلہ یورپ اور ایشیا میں جاری رہا، جس نے یورپ کی مادی اور معاشی ترقی کے دروازے کھول دیے۔ چوتھا میرا پوائنٹ ہے صنعت و حرفت کا فروغ۔ صلیبی سردار خواہ کتنے ہی جاہل اور پست خیال کیوں نہ ہوں، لیکن مشرق کی جو شان و شوکت اور پرتکلف زندگی کو دیکھ کر وہ حیرت میں پڑ گئے، اور تجارت کے ذریعے سے انہیں ان کی تقلید کا موقع ملا۔ چنانچہ 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی میں مکان، لباس اور ہتھیاروں میں مشرقی نمونوں کی تقلید ہونے لگی۔ 5واں میرا پوائنٹ ہے صلیبی جنگوں نے یورپ کے فن تعمیر پر بھی اثر ڈالا۔ یورپ کی طرز عمارت بھی بالکل بدلنے لگی۔ یورپ کی 12ویں صدی کے بعد کی عمارتوں میں عربی تمدن کا کافی اثر دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے ٹاپک کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔